أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمام، حمد تعریف، لی کے لیے، اللہ رب پانے والا، عالمین سارے جہانوں، الرحمن مہربان، رحیم رحم کرنے والا، مالکی مالک، یوم دین دین جزا و سزا کا، اشیاء کا آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور اشیاء کا آپ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں راہ دکھا، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر ان لوگوں کے علاوہ، المغضوبی غضب ہوا، علیہم جن پر، و اور، لا نہ، ضالین گمراہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورہ دی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاح بھی ہے۔ سورۃ الحمد اس لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اور سورۃ الصلاح اس لیے کہ یہ نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نماز مکمل نہیں۔ اور اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ حضرت ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے، یعنی اس صورت کو سورۃ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ ابن عباس اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ اور بنیاد ہے۔